آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی چیئرمین سینٹ کے انتخاب سے متعلق درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی ہے اور کہا ہے کہ اکثریت ہے تو پی ڈی ایم نہ صرف چیئرمین سینٹ کو ہٹا سکتی ہے بلکہ گیلانی صاحب کو چیئرمین بھی بنا سکتی ہے۔ عدالت نے یوسف رضا گیلانی کے وکیل فاروق ایچ نائک سے دو اہم سوالات پر معاملت چاہی۔ ایک یہ کہ چیئرمین سینٹ کا انتخاب درست ہونے پر سوال اٹھایا جا سکتا ہے، دوسرا یہ کہ عدلیہ کو بیچ میں لائے بغیر درخواست گزار کے پاس کوئی آئینی راستہ ہے یا نہیں۔ فاروق نائک کی دلیل تھی کہ درخواست گزار نے انتخاب کے جس طریقے پر اعتراض کیا ہے وہ آرٹیکل 69 کے زمرے میں نہیں آتا۔ انہوں نے یہ دلیل بھی دی کہ اس مبینہ غلطی کی اصلاح کا طریقہ آئین میں موجود نہیں ہے، یعنی عدالت کے سامنے جواب دینے کے لیے دو بنیادی سوالات تھے۔ ایک یہ کہ کیا آرٹیکل 69 لاگو ہوتا ہے یا نہیں، دوسرا یہ کہ کیا درخواست گزار کے پاس کوئی اور قانونی راستہ موجود ہے یا نہیں۔ اب یہ واضح رہے کہ آئین کے آرٹیکل 69 کے مطابق پارلیمنٹ کی کوئی بھی کارروائی عدالت میں زیر سماعت نہیں آ سکتی، اور عدالتی فیصلے کے مطابق پہلے سوال کے جواب میں جسٹس اطہر من اللہ نے سپریم کورٹ کے 1970 اور 2012 کے فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ آرٹیکل 69 کی شق 1 اور 2 کے زمرے میں آنے والے اقدامات کا جائزہ عدالت نہیں لے سکتی۔ پارلیمنٹ کے 2012 کے رولز کے تحت چیئرمین سینٹ کا انتخاب واضح طور پر آرٹیکل 69 کے زمرے میں آتا ہے، لہذا عدالت کی مداخلت نہیں بنتی۔ فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ پارلیمان کی کارروائی کے درست ہونے پر اگر عدلیہ سوال اٹھانے کی کوشش کرتی ہے تو یہ پارلیمان کے وقار اور آزادی کو نظر انداز کرنے اور اعلیٰ ترین آئینی اور عدالتی اداروں کو بیجا تنقید کے رحم و کرم پر چھوڑنے جیسا ہوگا۔ عدلیہ کی جانب سے پارلیمانی کارروائی کی حدود میں قدم رکھنے کے نتائج ہوں گے جن سے عوامی مفاد متاثر ہوگا۔ اس سے نہ صرف اعلیٰ ترین آئینی عدالتی ادارے کے تقدس میں کمی آئے گی بلکہ پارلیمنٹ کی خود مختاری، آزادی اور وقار میں بھی کمی ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے اثرات عدلیہ پر بھی پڑیں گے جسے سیاسی نوعیت کے حامل مقدمات سننے پڑیں گے۔ عدالت نے لکھا کہ چیئرمین سینٹ کا انتخاب انتظامی معاملہ نہیں ہے بلکہ واضح طور پر ایوان بالا کی ایک باضابطہ اندرونی کارروائی ہے، لہٰذا یہ پورا عمل ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے لکھا کہ اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو بھی عدالت شاید احتیاط ہی کرتی، کیونکہ معاملہ پارلیمان کی آزادی، وقار اور بالادستی کا ہے۔ دونوں ایوانوں کی بناوٹ اور مرتبے کی نوعیت عدالت کو یہ باور کراتی ہے کہ پارلیمنٹ مشکل اور پیچیدہ ترین معاملات عدلیہ کو بیچ میں لائے بغیر حل کر سکتی ہے، لہٰذا یہ درخواست قابل سماعت نہیں ہے۔ دوسرے سوال کا جواب دیتے ہوئے عدالت نے لکھا کہ درخواست گزار کے بقول پی ڈی ایم کے امیدوار کو سینٹ میں اکثریت کی حمایت حاصل ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اکثریت نہ صرف موجودہ چیئرمین سینٹ کو ہٹا سکتی ہے بلکہ درخواست گزار کو منتخب بھی کر سکتی ہے۔ اس صورت میں درخواست گزار کے پاس ایک جمہوری اور آئینی راستہ موجود ہے۔ اس طریقے سے نہ صرف انہیں سینٹ میں اکثریت کی حمایت ملے گی بلکہ پارلیمنٹ کی آزادی اور وقار میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہ عدالت مطمئن ہے کہ درخواست گزار کے پاس یہ ثابت کرنے کے لیے آئینی طریقہ موجود ہے کہ 7 سینیٹرز نے اسی کو ووٹ دیا۔ ان حالات میں آرٹیکل 69 کو مد نظر رکھتے ہوئے عدلیہ احتیاط کا مظاہرہ کرے گی۔ ان وجوہات کی بنا پر نہ تو درخواست قابل سماعت ہے اور نہ ہی عدالت اپنے غیر معمولی اختیارات استعمال کرتے ہوئے نوٹسز جاری کرے گی۔ درخواست مسترد کی جاتی ہے اور عدالت یہ توقع رکھتی ہے کہ پارلیمان کے وقار، سالمیت اور آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے منتخب نمائندے اور سیاسی قیادت عدلیہ کو بیچ میں لائے بغیر آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے تنازعات کو حل کریں گے۔ عدالتی فیصلے پر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہماری پارٹی آئین اور پارلیمان کی بالادستی میں یقین رکھتی ہے، لیکن پولنگ اسٹیشن پر پولنگ عمل کو پارلیمانی کارروائی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یوسف رضا گیلانی نے پریزائڈنگ افسر کے اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا جو اس نے سینٹ کے پولنگ اسٹیشن میں دیا تھا۔ یہ پارلیمانی کارروائی نہیں تھی۔ پیپلز پارٹی قانونی دروازہ کھٹکائے گی اور میسر فورمز پر یہ معاملہ اٹھائے گی۔